مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. کوئی کسی کے بارے میں خبر دیتا ہے، آج دور کیا ہے، ہم بغیر کسی تحقیق کے اس پر فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ آج تو سوشل میڈیا پر فتوے جاری ہو جاتے ہیں. ایک بات سامنے کسی نے بتائی، کسی نے پیچھا نہیں کیا بتانے والا کون ہے، کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے، بس بات میرے تک پہنچی، میں نے فتویٰ جاری کر دیا، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. ہم فتوے جاری کر دیتے ہیں، ہم اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ ذہن میں رکھیے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ سرکار کے زمانے میں تو سارے نفوس قدسیہ تھے. ہماری اصلاح کے لیے ایک ولید بن عقبہ ایک آدمی تھا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف بھیجا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ، کہ انہیں بتاؤ کہ زکوٰۃ کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ دیر کے بعد آدمی بھیجیے گا، ہم جتنی زکوٰۃ بانٹتی ہے آپ کو ادا کر دیں گے. آپ نے اسے بھیجا، جاؤ انہیں میرا حکم دو کہ جو زکوٰۃ ہے وہ دے دیں. وہ بنی مستلق کی طرف جا رہا تھا. ولید بن عقبہ کی عہد جاہلیت میں بنو مستلق کے لوگوں سے کوئی دشمنی تھی، اس لیے ان کا بندہ مارا ہوا تھا. عہد جاہلیت میں یہ جا رہا تھا، راستے میں سوچنے لگا میں نے تو ان کا بندہ مارا تھا، اگر میں اکیلا جا رہا ہوں یہ مجھے پکڑ لیں گے، مجھ سے بدلا لیں گے. دل میں خیال آیا اور وہیں ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ تو مجھے ماریں گے، مجھے قتل کر دیں گے. یہ سوچ کر وہیں سے پلٹ آیا، راستے سے پلٹ آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، اور ساتھ کیا کہا کہ وہ مجھے مارنے لگے تھے، میں جان بچا کر نکلا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں اشتعال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے بارے میں ایسے رویے، آپ کا جو قاصد بن کر گیا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، وہ اس کو مارنے لگے ہیں. صحابہ میں اشتعال آ گیا، وہ نعرے لگانے لگے کہ یا رسول اللہ بدلہ لیں گے، ہم آپ کے قاصد کی بے حرمتی کی ہے، انہوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. یہ صحابہ میں غصے کی فضا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور حضرت خالد سے کہا کچھ احباب ساتھ لے جاؤ اور خاموشی کے ساتھ جاؤ، اور پہلے باہر رک کر اس قبیلے کی پہلے خبر لے لینا، دو چار افراد کو بھیج کر خاموشی سے خبر لینا کہ جو اس نے کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر جو یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا، ان پر حملہ کرنا، اگر یہ جو کہہ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو پھر واپس پلٹ آنا. حضرت خالد بن ولید گئے، وہاں پہنچے، آپ باہر رک گئے، دو چار افراد کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ خبر لو. وہ گئے، گھومے پھرے، اذان ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، انہوں نے لوگوں سے باتیں کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، انہوں نے آ کر حضرت خالد بن ولید سے کو بتایا. حضرت خالد بن ولید خود چلے گئے اور ان کے سردار سے ملے اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا کہا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم تو منتظر ہیں کہ آپ نے کہا تھا بندہ بھیجوں گا، آپ آ گئے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے جتنی زکوٰۃ بانٹتی تھی حضرت خالد بن ولید کے حوالے کی، وہ لے کر تشریف لے آئے واپس. اب یہ واقعہ ہے، اب اس شخص نے، ولید بن عقبہ نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا کہ یہ مجھے ماریں گے، درمیان سے پلٹ آیا اور جھوٹ بولا کہ انہوں نے انکار کیا ہے. قرآن اس کا حکم دے رہا ہے کہ ایسے ماحول میں اگر تمہیں کوئی خبر غلط مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا ہر خبر کو مان کر اس پر چڑھ دوڑنا ہے؟ میں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق، نافرمان، فاسق کہتے ہیں جو جس کے
جس کے بارے میں عام ایک تاثر ہو کہ جو گناہ گار آدمی ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، کیا ایک بنابین خبر لے کر، کوئی خبر آپ کے پاس لے کر آئے، آپ کو کوئی خبر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی بات کو سن کر فوری ری ایکشن دے دینا چاہیے؟ کیا اس کی بات کو، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بات کر لیتے ہیں، کوئی آ کر آپ کو بتائے کسی شخص کو کہ آپ کا جو فلاں رشتہ دار ہے وہ تو یہ کر رہا تھا، آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو کیا آپ اس کی بات کو وہیں پر مان کر اس کے خلاف ہو جائیں گے، تعلق کو توڑ دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، یا آپ جا کر اس پر حملہ کریں گے، اس کو گالیاں دیں گے؟ کیا کریں گے؟ آج کے معاشرے کا فرد کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً جواب دیتا ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا۔ آج ہم تحقیق اور تصدیق کے بغیر بات سن کر فوراً ہم اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرو۔ اگر کوئی فاسق گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ فتبینوا، خوب تحقیق کر لو، پہلے تحقیق کرو کہ بات صحیح ہے یا غلط، کہیں ایسا تو نہیں جی اپنی طرف سے بات بڑھا رہا ہے، کہیں ایسا شرارتی انسان تو نہیں جو تمہارے تعلقات کو توڑنا چاہتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں، ہماری بہت سی ناراضگیاں خود ساختہ ہیں، جن کی بنیاد سنی سنائی باتیں ہیں، نہ میں نے تحقیق کی نہ آپ نے تحقیق کی، ہم اپنی اپنی جگہ ناراض ہو کر بیٹھ گئے، اور وار کرنے والا شرارتی اپنی شرارت میں کامیاب ہو گیا۔ روایت ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کے چیلے آ کر اسے خبر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے نماز سے روک دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اسے اس کے منہ پر گالیاں نکال دیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب کوئی آ کر کہتا ہے میں نے خاندان کو توڑ دیا ہے تو کہتے ہیں سب سے زیادہ خوش شیطان اس وقت ہوتا ہے جب رشتے ٹوٹتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اپنے چیلوں میں بیٹھ کر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خاندان کا ٹوٹنا، افراد کے تعلقات کا ٹوٹنا کوئی معمولی بات نہیں، صلہ رحمی اسی کو کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، فرمایا جو اسے جوڑتا ہے میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہوں، اور فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے میں اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہوں۔ کیا ہے صلہ رحمی؟ تعلقات کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنے میں فرمایا تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کسی اور طرف آگے نکلتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، بھائی ناراض بیٹھا ہوتا ہے، ہم کہیں اور دوڑے پھرے ہوتے ہیں تعویذ دھاگے میں، اور ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ اور سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے رزق میں اضافہ صلہ رحمی سے ہوتا ہے، رشتوں کو جوڑو، ناراض لوگوں کو مناؤ، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا عمر میں بھی اضافہ ہوگا جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو فرمایا خوب تحقیق کرو، کوئی خبر تم تک پہنچے پہلے تحقیق کرو، ورنہ معاشرہ تو ختم ہو جائے گا۔ سنی سنائی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر اعتبار کر لیتا ہے۔ سنی سنائی بات کسی نے کان میں ڈال دی، مان کر بیٹھ گیا، نہ خود تحقیق کی، نہ کسی سے پوچھا، نہ اس مسئلے کے پیچھے گیا، فیصلہ کر کے بیٹھ گیا، جو کان میں بات آ گئی بغیر تحقیق کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا وہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو سنی سنائی بات پر اعتبار کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ فاسق ہے جو غلط خبریں دیتا ہے، وہ ایمان، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ قرآن فاسق کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ فاسق ہے جو غلط خبریں دیتا ہے لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں میں نفرتیں ڈالنے کے لیے، معاشرے کو توڑنے کے لیے، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے، ہمسائے کو ہمسائے سے جدا کرنے کے لیے جو غلط خبریں دیتا ہے، قرآن کی زبان میں اسے فاسق کہا جاتا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کتنا بڑا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ فاسق ہے وہ جو لوگوں کے تعلقات کو توڑتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بھی خبر ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف دین کی خبر ہو، فرمایا کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، خوب تحقیق کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہیں کی؟ اگر آپ اس کی بات کو سن کر جس طرح صحابہ کے اندر اشتعال آیا تھا،
آپ فوراً چڑھ دوڑتے لشکر لے کر، تو کیا ہوتا جب بعد میں خبر ملتی کہ ایسا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہ تو جھوٹ بول رہا تھا، تو کیا ہوتا؟ قرآن اس کی آگے وضاحت کر رہا ہے کہ اگر تم سنی سنائی بات پر ریئیکشن دے دو گے، چڑھ دوڑو گے، تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے ایک بات یاد رکھو، فتبینوا، خوب تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کتنی بڑی بات کی، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرو اور جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے تم قوم کسی گروہ پر چڑھ دوڑو، بدلہ لینے کے لیے چڑھ دوڑو، جواب دینے کے لیے چڑھ دوڑو، غصے میں اس پر حملہ کر دو، تو کیا ہوگا؟ وہاں جاؤ گے تو بعد میں کیا خبر ملے گی؟ یہ تو بات ہی غلط تھی، تم نے خام خواہ غصہ کیا، تم نے خام خواہ بندوں کو مارا، زد و کوب کیا، تو کیا ہوگا؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن کہتا ہے پھر اس عمل پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی بنیاد پر ایک فاسق کی خبر کو سن کر تم چڑھ دوڑو کسی قوم پر، کسی گروہ پر، کسی خاندان پر، اور بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑ جائے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر بڑی مجلس میں معافیاں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بس بے علمی میں ہو گیا، خبر نہیں تھی۔ فرمایا اس وقت جو ندامت ہوتی ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فتبینوا، خوب تحقیق کر لو۔ اور میں ایک بات کہوں گا، آج کے دور میں ایک جو سب سے زیادہ غلط خبریں دینے والا ایک آلہ ہے وہ موبائل ہے۔ جھوٹی بات، جھوٹی حدیث، جھوٹی روایت، کوئی تحقیق نہیں کرتا، آگے فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تحقیق کیجئے پہلے کیا سرکار نے ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا۔ سرکار کی حدیث کو تو اتنے تحقیق کے بعد آگے بھیجنا چاہیے کہ اس پر تو جہنم کی وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی، خود ہی گڑھ کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ چھوٹی بات نہیں کہی آپ نے، یہ نہیں کہا وہ توبہ کرے، یہ نہیں کہا وہ معافی مانگے، فرمایا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ تحقیق کی عادت ڈالیے۔ کوئی بھی خبر دیتا ہے آپ کو کہ بھائی یہ کہہ رہا تھا، رشتہ دار یہ کہہ رہا تھا، ہمسایہ یہ کہہ رہا تھا، آپ اس کی بات پر اعتبار نہ کیجیے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی خوبصورت حدیث، مختصر سی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ محدثین اس پر بڑی بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئینہ کیوں کہا آپ نے؟ تو پھر وہ اس پر تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں آئینے کی خوبیاں کیا ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا، سرکار کے چھوٹے سے جملے میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں آئینے کی خوبی کیا ہے؟ آئینہ جو اس کے سامنے جاتا ہے وہ اسی کی تصویر دکھاتا، عکس دکھاتا ہے، جو پہلے کھڑا تھا اس کی نہیں بتاتا۔ بتاتا ہے وہ کہ تم سے پہلے کون کھڑا تھا؟ نہیں بتائے گا۔ آپ کھڑے ہیں، آپ کا عکس دے گا۔ دوسری بات، آئینے کی خوبی یہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے جسم میں کہیں کوئی نشان ہے تو آئینہ وہ نشان آپ کو دکھائے گا۔ آپ ہٹ جائیں گے، بعد میں آنے والے کو وہ نشان بتائے گا؟ وہ نہیں بتائے، آپ کو بتائے گا۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کبھی کہ نشان چھوٹا سا ہے وہ آپ سامنے اتنا بڑا کر کے دکھا دیں۔ آئینہ جتنا ہوتا ہے اتنا دکھاتا ہے۔ سرکار نے کیا خوبصورت بات کہی، فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھو تو چوک پہ بیٹھ کر لوگوں کو نہ بتاتے پھرو، بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نہ بتاؤ، خود اس کے پاس جاؤ، اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے بتاؤ کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا جتنی دیکھی اتنی بات کرو، بڑا چڑھا کر نہ بیان کرو۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ سوچئے ذرا، ساری شانیں، عظمتیں، فضائل بزرگوں کے اپنی جگہ، آج ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں؟ ہم تو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ ہمیں ایک کسی کی کوئی خامی نظر آ جائے، ہم ہزار خود لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور سرکار کہہ رہے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔
ارے اسی کو بتاؤ، جا کر چوک پہ کھڑے ہو کر بتاؤ گے تو اس سے تمہارے نفرتیں جنم دیں گی، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے، فساد بڑھے گا، معاشرے میں سکون ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تم اس کے ہمدرد ہو تو اسی کے پاس جاؤ اور جا کر جتنی بات ہے اتنی کرو اس سے کہ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے، اس سے اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور تمہارا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فاسق کی خبر سن کر تم کسی گروہ پر چڑھ دوڑو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرات گرامی، یہ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ روش نظر نہیں آ رہی۔ آج چاروں طرف مسلمان آباد ہیں، ہم بات کو بڑھانا پسند کرتے ہیں، ہم تو آگ کو کہتے تیل دکھانا پسند کرتے ہیں، پانی کوئی نہیں ڈالتا اس پر۔ یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ اور اسلام کس طرح کا معاشرہ تخلیق دے رہا ہے؟ فرمایا ندامت ہوگی، تحقیق کرو پہلے، اور ایک تنبیہ بھی کر دی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور صحابہ جو اس وقت مشتعل ہو گئے تھے، صحابہ جن کے اندر غصہ آ گیا تھا کہ ابھی چلے بدلہ لیتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان تو رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ تمہیں خود فیصلہ کرنے کی جرت کیسے ہو رہی ہے؟ جب سرکار موجود ہیں فیصلہ وہ کریں گے، تمہیں اپنے طور پر ان کی موجودگی میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام سے۔ جب صحابہ اکرام کو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بتائیے ہم کس کھیت کی مولی؟ ہم کیسے اپنے طور پر فیصلے کر سکتے ہیں جبکہ سرکار کی ذات ہمارے سامنے ہے، ان کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، ان کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیسے اپنے طور پر کہیں کہ نہیں ہم خود فیصلہ کریں گے، جب قرآن صحابہ کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا؟ اور صحابہ بھی کون؟ جن پر کوئی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا، کون ہوں گے ان؟ سوچیے تو صحیح، مسجد نبوی ہو، سرکار جلوہ فرما ہو، تو کیا ابو بکر صدیق وہاں نہیں ہوں گے؟ کیا اس مجلس میں عمر فاروق نہیں ہوں گے؟ کیا عثمان غنی نہیں ہوں گے؟ مولا علی نہیں ہوں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں ہوں گے؟ بلال حبشی؟ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو ایک ایک ستارہ ہے ہدایت کا، لیکن ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خبردار تمہارے درمیان اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی، آج ہمیں سوچنا ہے ہم کیا بہت بڑے ہو گئے ہیں صحابہ سے بھی کہ اپنے فیصلے خود کرتے پھریں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے ہر معاملے میں اپنے رسول کے حکم کو سامنے رکھو، جو وہ کہتے ہیں وہ مانو۔ تمہیں اختیار نہیں ہے، کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو، اسے اپنی دولت اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے حدود و قیود دی ہیں۔ کتنا ذہین فتین کیوں نہ ہے، وہ کوئی بھی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے حدود و قیود رکھی ہیں، یہ کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتے۔ دیکھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف کہ جو کہتے ہیں وہ کرو، جس سے روکتے ہیں وہ رکو، دین تب مکمل ہوتا ہے۔ پھر دین کامل بنتا ہے کہ اپنی زندگی کے ذاتی فیصلوں میں بھی سرکار کو سامنے رکھا جائے۔ عبادات میں تو ان کا حکم ماننا ہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن ذاتی فیصلوں میں بھی سرکار کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کو مان نہیں لیتا جو میں لے کر آیا، اپنی خواہشات کو بھی اس کے تابع نہیں کر لیتا جو میں لے کر آیا۔ وہاں یہ نہیں کہا تمہارے اعمال، فرمایا جو تمہاری خواہشات ہیں وہ بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہونی چاہیے۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ دل میں ایک خواہش، ایک خیال اٹھتا ہے، یہ ہونا چاہیے، فرمایا یہ خیال بھی میرے دین کے، میرے حکم کے تابع ہو، پھر ایمان کامل بنتا ہے۔ تو سوچئے گا قرآن، ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، اس لیے تو ہمارے جگہ جگہ لڑائیاں ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ہمسایہ ہمسائے سے کلام کرنے کو راضی نہیں ہے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔
اور بات تحقیق کر لیں پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتی، کسی نے لگائی بجائی ہے اور لڑائی شروع ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے خوب تحقیق کرو، پہلے تحقیق تصدیق کر لو، پھر کوئی ریاکشن اس پر دو، پھر کوئی رد عمل دو۔ ہم فوراً رد عمل دے دیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یاد رکھو تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ہر بات کو ماننے لگ جائیں جیسے تم چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر تمہارے کہے پر وہ جو تم کہتے ہو وہ کرنا شروع کر دے، وہ مان لے تمہاری بات، تو فرمایا تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم پر سختیاں آ جائیں گی، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کیا آج ہم پر مشکلات میں نہیں ہیں؟ کیا آج ہم پر سختیاں نہیں ہیں؟ کیا ہر شخص مصیبت میں نہیں ہے؟ ذرا سوچئے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے حکم رسول کو چھوڑ کر اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دی ہیں؟ قرآن کہتا ہے لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ چاہیے کیا؟ نبی کے بات کو مانو، حکم رسول کو سامنے رکھو، پھر دیکھو تمہارے ہر عمل میں برکت کیسے اترتی ہے، پھر دیکھو تمہارے ہر کام میں سہولتیں اور آسانیاں کیسے آتی ہیں، پھر یہ گھروں کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر جو انتشار اور پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ قرآن کہتا ہے صحابہ سے کہ یہ یاد رکھو، یہ جو صحابہ اٹھ پڑے تھے بڑے جوش میں کہ ہم بدلہ لیں گے، اب ان کی بھی تسلی قرآن کر رہا ہے کہ ان کو برا نہ کہنا۔ قرآن کہتا ہے وہ کیوں کھڑے ہو گئے تھے، وہ کیوں کہتے تھے ابھی حملہ کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ نبی کے قاصد کی انہوں نے بے حرمتی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایلچی گیا تھا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، خبر یہی تھی، اس لیے غصہ آیا تھا۔ قرآن کہتا ان کا اپنے نبی سے محبت پر ایمان اتنا بڑھ چکا تھا، اتنا بڑا تھا کہ وہ کفر کی اس بات کو بھی انہیں پسند نہیں ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں جو ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں زینت بخش دی ہے اس کی۔ تم اپنے نبی کے علاوہ سوچتے کسی کا نہیں ہو، ہر وقت انہی کی بات کے بارے میں سوچتے ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، فسق اور برائی سے تمہیں نفرت ہو گئی۔ اولئک هم الراشدون، قرآن کہتا ہے یہی ہدایت والے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ آئیے وقت ختم ہو رہا ہے، اسی آیت پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہمیں کسی کے بارے میں خبر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ناراض ہو کر بیٹھ کر دو چار جملے اس کے بارے میں کہہ دیں اور جب کہیں اکٹھا ہونا پڑے تو پھر معافی مانگنی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ قرآن کتنا عزت نفس کا خیال کرتا ہے، سوچئے تو کتنا اس کا خیال کرتا ہے کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی 10 بندوں کے اندر، 4 بندوں کے اندر، اس سے بہتر ہے پہلے تحقیق کر لو تاکہ تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ آئیے جو عزت نفس کی حفاظت کرنے والا دین ہے، جو انسان کی انا کی حفاظت کرنے والا دین ہے، جو دلوں میں محبتیں ڈالنے والا دین ہے، ہم اس دین کو سچے دل سے اپنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں رہیں جیسے اسلام کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك